سے بڑا سرکٹ تھا ان غیر معیاری فلموں سے بھرتا چلا گیا۔ اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ فلمیں غیر معیاری تھیں تو پھر سینما میں چلتی کیسے تھیں، ان کی لاگت کیسے نکلتی تھی؟ یہ ایک طویل اور مکمل موضوع ہے جس کی جزیات پر بات کیے بنا ہم اس خرابی کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ ایک اچھی فلم بنانے کے لیے ہر طرح کے معیار کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ہر طرح کا معیار پیدا کرنے کے لیے سرمایہ لگانا پڑتا ہے۔ اچھا کہانی کار، ہدایت کار، بہترین اداکار، ٹیکنیشینز، سنگر، خوبصورت لوکیشن، حتیٰ کہ وہ فلم کی ریل جس پر فلم ریکارڈ ہو کر چلائی جاتی ہے وہ بھی معیاری درکار ہوتی ہے۔ اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اس بات کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہندوستان یا ہالی ووڈ کی 1950 کی دہائی کی بنی ہوئی فلمیں، ان کے پرنٹ آج بھی کہیں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ان پر اپنے رنگ اور ان کے شارپ خد و خال کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ مگر پاکستان کی 70-80 کی دہائی کی فلمیں بھی اگر دیکھیں تو بری طرح سے کٹی پھٹی نظر آتی ہیں، ان کے پرنٹ گدلے اور بجھے سے دکھائی دیتے۔ اس پر ستم یہ کہ ان پنجابی فلموں کے تو شاید اب پرنٹ بھی نہ ہوں گے، کیونکہ ان میں استعمال ہونے والا میٹیریل نہایت غیر معیاری ہوتا تھا۔ ان فلموں کے ہدایت کار غیر تعلیم یافتہ اور ناتجربہ کار تھے۔ ہر فلم کی کہانی کسی غنڈے یا بدماش کے گرد گھومتی تھی جو کہ اکثر دیہاتی ہوتا تھا، لہٰذا کسی اچھی لوکیشن پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ایسے میں سینما ہال کو تماش بینوں سے بھرنے کے 2 نسخے ان کے پاس تھے، ایک بیہودہ گانے اور دوسرا سلطان رائی۔ میں جانتا ہوں کہ میں یہاں سلطان رائی کے بارے میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ بات بہت سے پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو پسند نہیں آئے گی، مگر یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو برباد کرنے والوں میں ایک وہ بھی تھا۔ ایک سال میں 20 فلمیں دینے والا اداکار بھلا کیا ڈیلیور کر سکتا ہے؟ اس کی بیشتر فلموں میں گیٹ اپ، لباس، کردار ایک جیسے، ایک فلم کے سیٹ سے دوسری فلم کے سیٹ پر جانے میں اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، اسی پرانے حلیے میں کسی اور جا کر سیدھا کھڑا ہو جانا۔ جب فلموں میں یہ